عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو، اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے۔ اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا، ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین ہوں، صحافی، کالم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو، اس کو اپنے سوال کی پاداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، پروگرام یا کالم کی اشاعت بند ہو جاتی ہے، یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی حال ہی میں دیکھا ہے، اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، قانون یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں، اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے، اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی، اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے، ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے، یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں، حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں۔ یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے، کہا جاتا کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں، آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔
کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں؟ اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلی عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے۔ اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا؟ خدا نہ خواستہ۔ کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ جانا ہو۔ آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے۔ آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں۔ تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی۔ کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔ کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے، اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے۔ اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے۔ اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گھناؤنا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجا آوری، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ سوری۔ اور اس کے لیے وکلا برادری، دانشور، جمہوریت پسند، میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا
भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं, और इसमें तलबा भी शामिल होने चाहिए। इन सब को अपना किरदार अदा करना होगा, और तारीख गवाह है कि जब मुआशरा अपने नस्बुल ऐन को तय कर ले तो फिर हर रुकावट खत्म हो जाती है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का हक है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही से निजात मिले। उन्हें सेहत, तालीम, इंसाफ के बुनियादी हकूक मुयस्सर आए, और ये किसी भीख या एहसान की सूरत में नहीं, बल्कि अपने हक के तौर पे। दुनिया और खिते में वकू पजीर सूरत हाल पुकार पुकार कर हमसे इस्लाह अहवाल की दहाइयां दे रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तो हमारे खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया, झूठे मुकदमात बनाकर सजाएं दिलवाई गईं, और फिर आपने देखा है कि किस तरह से रुस्वा किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सबको पाकिस्तान की खातिर और दस्तूर और आइन की हुक्मरानी की खातिर, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, एक कौमी एजेंडा बनाना होगा, और उसे कौमी तहरीक की शक्ल देना होगी। मेरी गुजारिश है सब लोग बैठे सर जोड़कर, और एक हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि अमली जद्दोजहद की राह अपनाई जा सके। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत लेट हो चुके हैं और मजीद ताखीर के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस काम को आज ही बैठ के किया जाए, और जो कुछ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, और जो पूरा मुल्क कह रहा है, पूरी कौम कह रही है, उस पे फौरी तौर पे फिर अमल शुरू किया जाए, और मुल्क को इस गहरी खाई में जो हम गिर चुके हैं उससे दोबारा उठाया जा सके, निकाला जा सके, और दोबारा अपने मंजिल की तरफ हम इसको रवाना कर सकें। अगर ऐसा ना किया तो फिर इसको दोबारा निकालना, उठाना नामुमकिन हो जाएगा, और तारीख आपको और मुझे, हम सबको माफ नहीं करेगी।